پہلے سولر لگوا لیے, ان کو ایک جھانسا دے دیا. اب مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ایک وقت کے اوپر حکومت نے یہ کہنا ہے کہ ان کو سزا یہ ملے دی جائے, 2 یونٹ دیں, 40 روپے کا جو یونٹ ہے وہ آپ یونٹ ہم سے خرید لیں. جب اس طرح کا رویہ کریں گے اور اس طرح کی پالیسیز آپ لے کر آئیں گے تو لوگ آپ پر, لوگوں کا اعتماد کم ہوتا چلا گیا. کروڑوں روپے لوگوں نے خرچ کیا, اربوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا, پلیٹیں خریدیں, سارا کچھ کیا دھرا جو ان سے وہ پڑے کا پڑا رہ گیا. پی ٹی آئی کو تھوڑا سا اپنا جو پولیٹیکل جیسچر ہے نا اس میں میچورٹی لانے کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بات کرنی چاہیے, سینٹ کے اجلاس میں بات کرنی چاہیے اور وہاں پر انگیجمنٹس کرنی چاہیے. یہ کوئی برا کام نہیں ہے. اس وقت جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی, اس وقت چیلنج جلوس نکالنا نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب. نیپرا نے نیشنل گریڈ کو جو بجلی فروخت کرتے تھے 16 صارفین, اس کے ریٹس کم کر دیے اور جو نیٹ میٹرنگ کا سسٹم تھا وہ بلگ میں تبدیل کر دیا. جو 25 روپے پہ یونٹ سے لیا جا رہا تھا اب اس کی قیمت 8 روپے کر دی گئی ہے. سر, یہ جو اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے وفاقی حکومت کے اس فیصلے پہ کہ جو پچھلے صارفین تھے تقریباً جو ہے وہ 4 لاکھ سے اباؤ جو ہیں وہ صارفین جو بجلی فروخت کرتے تھے نیپرا کو جو نیشنل گریڈ میں جاتی تھی, تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی کم کر دی, 25 روپے سے 8 روپے کر دی, 19 روپے جو ہیں وہ تقریباً جو ہے کم کیے گئے ہیں. تو یہ کسی خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے کیونکہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کا گھریلو صارفین جو ہیں یہ جو ڈومیسٹک ایریاز میں یوز ہوتی ہے اس پہ اس کا اثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب سا فیصلہ ہے اور قدم ہے. اس سے ڈیفینیٹلی ایک ڈائریکٹ آپ کہہ لیں امپیکٹ آئے گا جن لوگوں نے اپنے گھروں میں سولر بالکل جو ہے وہ اس کا لگوایا سولر سسٹمز کو. پہلے انہوں نے گورنمنٹ نے ایک ریلیکسیشن دی, انسینٹو دیے اور لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ سولر کی طرف جائیں. اور آپ اگر ہم دیکھیں اس وقت تو ملک میں ہر جگہ پہ ایون گاؤں دیہات میں آپ ٹریول کریں نا روڈ کے ساتھ ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ کھیت کھلیانوں میں, گاؤں کے گھروں میں اور شہروں میں جہاں پر بھی ہے اب تو بلکہ اس دفعہ بسنت کے لوگوں کو چھتیں نہیں مل سکیں کہ وہاں پر سولر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پہلے سولر لگوا لیے, ان کو ایک جھانسا دے دیا. جھانسا دینے والی بات ہوتی ہے نا, پہلے تو یونٹ ٹو یونٹ تھا, یعنی ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ بارٹر سسٹم تھا کہ آپ ایک یونٹ دیں اور ایک یونٹ لے لیں. ایسے ہی وہ اتنے یونٹ مائنس ہو جاتے تھے جتنی آپ پروڈیوس کرتے تھے. جی بالکل. اور پھر انہوں نے 25 روپے پر آگے اب وہ 8 پر آ گئے. اور یہ تو مجھے وہ لطیفہ سا یاد آ رہا ہے, کسی وقت میں ہم ٹی وی پر سنا کرتے تھے کہ وہ خاتون گئی شاپنگ کے لیے تو اس نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ سوٹ کتنے کا ہے, تو اس نے کہا 500 روپے کا. اس نے کہا نہیں میں اس کا 300 روپے دوں. اس نے کہا لائیں دیں, تو پھر اڑ گئی, کہتے نہیں میں 150 دوں گی. اس نے کہا چلے 150 ہی دیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو 50 روپے دوں گی. تو اس نے کہا باجی یہ آپ ویسے ہی لے دیں. جب اس نے ویسے ہی دینے کا کہا تو اس نے کہا نہیں میں 2 لوں گی. ویسے بھی اس نے اپنا مطالبہ آگے بڑھا دیا. اب مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ایک وقت کے اوپر حکومت نے یہ کہنا ہے کہ ان کو سزا یہ ملے دی جائے کہ یہ 2 یونٹ دیں جی, اور اس کے اوپر ہمارے جو 45 روپے کا یونٹ ہے, کتنے کا یونٹ ہے خواجہ صاحب آپ, 40 روپے کا جو یونٹ ہے وہ آپ یونٹ ہم سے خرید لیں اور ہمیں فری میں دیتے رہیں. بالکل. تو ملک کو بڑی ضرورت ہے. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی شیکی جو پالیسیز ہیں یہ آپ کے اکانومی کو اس طرح سے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ لوگوں کا آپ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے نا وہ مجروح ہوتا ہے. جیسا حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا, پہلے حوصلہ افزائی کی گئی اور کہا گیا کہ 2 سالوں میں تمام جو ٹیوب ویلز ہیں گاؤں میں جو چلتے ہیں وہ سولر پہ ہو جائیں گے, گھروں میں بھی سولر لگ جائے گا. تو یہ اب حوصلہ شکنی والی بات نہیں ہو گئی کہ آپ جو ہے بالکل, میں نے وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کا رویہ کریں گے اور اس طرح کی پالیسیز آپ لے کر آئیں گے تو لوگ آپ پر, لوگوں کا اعتماد کم ہوتا چلا جائے گا. جی, کون آپ پر اعتماد کرے گا؟ کل کو کوئی اور آپ انسینٹو دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پتہ چلے گا کہ آپ مکر گئے اپنی بات کر کے. کم از کم اس طرح کی پالیسیز کو تھوڑا سا آپ کو لانگ رن رکھنا چاہیے, طویل مدت کے لیے رکھا جانا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آج لوگوں نے کرا لیا کام تو آپ مکری گئے کہ وہ کون سے پیسے اور کون سا کام. یہ طریقہ کار میرا نہیں خیال ہے کہ فیصلہ یہ اچھا ہے. اس سے ایک بد اعتمادی پیدا ہوگی اور ایون جو گورنمنٹ ہے اس کی مقبولیت میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک, اس قسم کے فیصلوں سے لوگوں کو تو پریشانی ہوگی. لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے گھروں کے اوپر یونٹ لگائے ہیں سولر کے. میرا خیال ہے کہ شاید کم سے کم یونٹ بھی 5 لاکھ روپے کا لگا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. تو لاکھوں روپے کے یونٹ, ہمارے میرا پریس کلب کے اوپر کوئی 1 کروڑ روپے کا یونٹ لگ گیا. اب پتہ چلے گا کہ وہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے.
تو اس طرح کی صورتحال، کروڑوں روپے لوگوں نے خرچ کیا، اربوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا، پلیٹیں خریدیں، سارا کچھ کیا، اور کیے کرائے کا کہیں کہ وہ کیا دھرا جو ان سے وہ پڑے کا پڑا رہ گیا، اور سارے حالات جو ان سے اس کے الٹ ہو گئے. سب سے اہم بات گورنمنٹ کی پالیسیز پہ جو ہے وہ لوگوں کو کویشچن، بالکل یہ انڈر کویشچن ہوگا. لا کہتے ہیں جیسے یہ ہوگا سے وہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہے جسے کہہ لیں کہ طفل تسلیاں ہیں، ان کا کوئی جسے کہہ لیں کہ جیسے اب بھوکے بندے کے پیٹ کے اوپر روٹی باندھ کر یہ سمجھ لیں کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے. اس طرح کی پالیسیاں پھر، اور ان کے اوپر جو دعوے نعرے ہیں وہ اسی قسم کی شکل کے ہوں گے. ٹھیک سر، سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف دی کورٹ جو ہے وہ سلمان صفدر جو وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کریں اچھا، اور پھر اس کی تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں. آج انہوں نے ملاقات کی، وہ رپورٹ تو جمع کروائیں گے سپریم کورٹ میں، لیکن انہوں نے تھوڑا سا بیان دیا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کی صحت ٹھیک تھی تو یہ ملاقات پہلے بھی تو ہو سکتی تھی اسی یہ بھی وکیل وہی کی. بات ہے. ہمارے جسے کہہ لیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں جی یا ہمارے جو حلقے ہیں، جو سیاسی اور دیگر جو ہمارے حلقے ہیں، ان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا کلیئرٹی جو ہے اس کی کمی ہے. پہلے ملاقات کرا دیتے، اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ آپ ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، خواہ خواہ کی ایک سنسنی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جا کے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ان سی ہیں نا، وہ ایک ایسی صورتحال بناتی ہیں جس سے وہی والی بات جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ایک عام حلقہ جو عوامی حلقہ ہے اس میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، خواہ مخواہ کی کشیدگی پیدا ہوتی جی ہے. بالکل. ویسے تو پہلے بھی ملاقات ان کی ہوتی رہی ہے، ملاقاتیں ان کی کرائی جاتی رہی بالکل. لیکن اگر ریگولر بھی ملاقات کرا دی جائے اور اس طرح سے کرا دی جائے، نہ کروائی جائے ان لوگوں سے ملاقات جو باہر آ کر کیا اسے کہتے ہیں کہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں یا ایسی بیان بازی کرتے ہیں جس سے ملک میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ان لوگوں سے اوائڈ کریں. لیکن اس طرح کے لوگ جو ان سے ہیں، سلمان صفدر جیسے لوگ یا بیرسٹر گوہر جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگ، علی محمد جو ان سے ان کے تحریک انصاف کے لیے، ان لوگوں کو بھیجیں، ملاقات کر کے آئیں ان سے، اور ساتھ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ خان صاحب کو یہ بتائیں کہ حالات کیا ہیں اور اب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کو مشورہ دیں، ممکن ہے کہ حالات جو ان سے اور بہتر ہوں. جی، بیرسٹر گور کا بھی کل ایک بیان تھا، اور سہیل افریدی صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے پہ بات. خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار، مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آج کی بات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اشرف سہیل صاحب. سر، بیرسٹر گور نے کل ایک بیان دیا کہ خان صاحب جو ہے ان کی طرف سے کوئی پیغام آیا کہ اب اسلام آباد کی طرف سے کوئی چڑھائی کا ارادہ نہیں ہے، اور دوسری طرف جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، ان کا ایک اسپیشل کنٹینر بھی تیار کروایا گیا ہے جس میں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تو یہ جو پالیسیز میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے، ایک فیڈرل جو لیڈرشپ کی طرف سے، مرکزی جو لیڈرشپ ہے اور صوبائی کی طرف سے، یہ کیونکہ احتجاج ہم نے دیکھا 8 فروری کا جو ہے وہ اس میں بھی مکمل ناکامی نظر آئی اور کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آئی. تو یہ کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کہ وہ کر سکتی ہے؟ میرا خیال پی ٹی آئی کو، اب ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر، پی ٹی آئی کو تھوڑا سا اپنا جو پولیٹیکل جیسچر ہے نا اس میں میچورٹی لانے کی ضرورت ہے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسی لیڈرشپ موجود ہے، یہ سمجھ رہی ہے جو اس بات کو کہ ہم نے بڑا احتجاج کر کے دیکھ لیا، اب ہمیں بات کرنی چاہیے. انہیں بات کرنی چاہیے. وہ کنٹینر لے کر وہ اسلام آباد جو آ رہے ہیں اس کے بجائے وہ ویسے اسلام آباد آئیں. پچھلے دنوں مل کر گئے ہیں پرائم منسٹر سے، اگرچہ مل کر جانے کے بعد واپس جاتے ہیں تو ان کے حالات پھر وہی طرح کے ہو جاتے ہیں. وہ آئیں اسلام آباد، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملیں، ان کا ملنا جائز ہے. بالکل، وہ پروونشل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر سے ملے ہیں، صوبے کے مسائل پر بات کریں، چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. خان صاحب پر بھی بات کر لیں اگر بہت زیادہ جیسے کہہ لیں کہ ان کے دل میں درد ہے اور ہونا چاہیے، ان کے لیڈر ہیں. تو لیکن بات اگر وہ تھوڑا سا سالڈ وے میں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب مزید آگے جو ان سے یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی ہیں اور سینٹ میں علامہ ناصر عباس ہیں جی، جو کہ اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں. جی، دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو ہم خیال یا ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کنسیڈر کر رہی ہیں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے. قومی اسمبلی کو بھی مانا جا رہا ہے،
سینٹ کو بھی مانا جا رہا ہے. تو اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ جو تحفظات ہیں یا اس قسم کے جو مطالبات ہیں یا اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کے حل کا اور ان کو ایشور کرنے کا بہترین پلیٹ فارم ایک پولیٹیکل اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. انہیں پارلیمنٹ میں جا کر بات کرنی چاہیے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں بات کرنی چاہیے, سینٹ کے اجلاس میں بات کرنی چاہیے اور وہاں پر انگیجمنٹس کرنی چاہیے. یہ کوئی برا کام نہیں ہے جی, کوئی ان کا سر نہیں جھک جائے گا. بالکل کہ اگر یہ کسی کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ان کی عزت بڑھے گی. اور اپنے ورکرز کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹکر ہی مارنی ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر زور نہیں لگانا پڑتا, حکمت کے ساتھ تدبیر کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے 30 سال ہو گئے ہیں اس کی آپ کہہ لیں کہ تاریخ کو بنے ہوئے, تو انہیں اب میچور سیاست کی طرف آنا چاہیے. سر, صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوا جس میں سید افریدی بھی تھے, کور کمانڈر پشاور بھی تھے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے, جس میں پی ایس ایل کے کچھ میچز پشاور میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی کمیٹی بھی ایک بنائی گئی جس میں کور کمانڈر بھی ہیں اور باقی نمائندگان بھی ہیں, سیاسی بھی اور عسکری بھی. تو یہ ایک طرف تو وہ یہ فیصلے رہے ہیں, اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, دوسری طرف وہی کاز نہیں ہے جو علی امین گنڈا پر بھی دیتے تھے کہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور بس اپنے پولیٹیکل ورکرز کو. حالات تو نہیں ہے علی امین گنڈا پور کی طرح کے, تو اتنے جذباتی نہیں ہیں, تھوڑا سا نارمل ہیں, بہتر ہیں, کم کاز ہیں ان کی نسبت, ان کے نسبت کم اشتعال انگیزی کرتے ہیں, وہ خاصے بہتر ہیں اس کے مقابلے میں. اور یہ جو آج ابھی آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کو کچھ میچ جو ان سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کہ پشاور میں کرائے جائیں گے, یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے. بالکل. اور یہ پیش رفت جو ان سی ہے ایک عملی شکل اختیار کر سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا پی ایس ایل اٹھا کر اگلے سیشن میں وہاں پہ پشاور میں لے کر جایا جائے, لیکن یہ تب بھی ہوگا کہ جب صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور سیکورٹی ادارے جو ان سے ہیں وہ مل کر آگے بڑھیں. بالکل ایسے ہی. اس وقت جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی ہے. اس وقت چیلنج جلوس نکالنا نہیں ہے, جلسے کرنا نہیں ہے, خاص طور پر کے پی کے لیے, جی, بلوچستان کے لیے. تو یہ کے پی کے اور بلوچستان میں جو لوگ موجود ہیں, جو ذمہ داران ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں, ایک سیریس نیشنل رول پلے کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو لوگ باہر ہیں قومی ادارے سے ان کو قومی ادارے میں لایا جا سکے, جو صوبے یا علاقے ترقی کی دوڑ سے باہر ہیں انہیں ترقی کی دوڑ میں شامل کیا جا سکے, ایک عام آدمی کو موقع دیا جائے اپنا روزگار حاصل کرنے کا, غربت سے نکلنے کا, ایک بہتر زندگی گزارنے کا. سر, کل پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا جس میں آئی سی سی کا ایک وفد بھی آیا پاکستان, اور سری لنکن جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کال بھی کی پاکستانی پرائم منسٹر کو, اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ میچ کھیلیں. تو یہ جو پاکستان کا یہ فیصلہ ہے, یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا جو سیاست لے آتے ہیں سپورٹس میں, یا ایک خیس گالی کا ہم پیغام بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اب اچھے کی طرف جو ہے وہ چیزیں بڑھیں گی. بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. یہ دراصل انڈیا کا جو گھمنڈ ہے, جی, تکبر ہے, اور آپ کہہ لیں کہ جو رعونت ہے اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کا جو وقار ہے اور ایک سیلف رسپیکٹ ہے, بالکل, اس کی کامیابی. اور اس کامیابی میں پاکستان نے ایک کلیدی بنیادی کردار ادا کیا. جی بالکل. پاکستان نے احساس دلایا ہے کہ اس طریقے سے جو بگڑے ہوئے اور جو اپنی اوقات سے باہر نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو انخ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو کیسے شرمندہ کیا جا سکتا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آئی سی سی کے وائس چیئرمین اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو لے کر جی بالکل پاکستان پہنچے, اور یہاں پہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے یہ بات کہی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے رول پلے کیا, لیکن آپ کھیلیں. یہ ان کا بڑا ضرف. جی. اسی طرح سے اس دوران میں امارات والے بھی آئے, انہوں نے بھی اپنی محبت جتائی انڈیا کے ساتھ کہ آپ کھیلیں. اور پھر جب سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا فون ڈائریکٹ آ گیا پرائم منسٹر کو, تو پھر میرا خیال ہے کہ گنجائش بچتی نہیں تھی. تو پاکستان نے بڑے اچھا آپ کہہ لیں کہ ایک جیسچر دیا ہے, بڑا پازیٹیو, بہت ہی کنسٹرکٹیو. جی بالکل. اور اس سے کرکٹ کا جو ایک اسپرٹ ہے وہ بحال ہوئی, کرکٹ کا جو ایک ڈگنیٹی ہے وہ مزید اوپر گئی, اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ تکبر اور غرور جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا, اور اس کو بعض اوقات ایسی جگہ پہ مار پڑتی ہے جہاں سے مطلب سوچ بھی نہیں رہا ہوتا. جی بالکل. سر بہت شکریہ. جی, تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو باور کرایا, اور خاص طور پر آئی سی سی کو کرایا کہ وہ کرکٹ میں یا سپورٹس میں سیاست لے کر نہیں آتا, اور وہ کرکٹ کو جو ہے وہ کرکٹ کے طور پر ہی دیکھتا ہے اور سپورٹس کے طور پر ہی دیکھتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.
شکریہ.